اسی لیے یارو قرآن کریم کو تم اپنی زندگی کے اندر اپنا مقصد اصلی بنا لو، قرآن کریم کو تم اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے مانو جس طریقے سے ہمارا کھانا، ہمارا پینا، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر بسا لیا، جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محافظ، اپنے دماغ و دل و قلب کے اندر محافظ کر لیا۔ تو یارو سنو، یہ قرآن کریم اللہ کے نبی آقا محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرؤها۔ اللہ کے نبی پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے یقال لصاحب القرآن، اے قرآن والے، اے قرآن کے پڑھنے والے، اقرأ پڑھ، ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، جس طریقے سے تو قرآن کریم کو دنیا کے اندر پڑھ رہا تھا، جس طریقے سے تو قرآن کریم کو دنیا کے اندر تلتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك، اور اپنی منزل پر چڑھتا تھا، عند آخر آیہ، عند آخر آیت تقرؤها، جہاں تیری آخری آیت ہوئی وہیں تیرا آخری مقام ہے، وہیں تیرا آخری مقام ہے۔ تو میں کہتا ہوں، میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ سدا ایمان کی لوگ حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کی لوگ حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لوگ حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے گھر سے، ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے۔ اس لیے یارو قرآن کریم کو پڑھاؤ، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔